بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام نقطہ نظر میں خوش آمدید۔ میں ہوں وقاص علی۔ مختلف سوالات پر سر بلال احمد صاحب کا نقطہ نظر جاننے کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ متفرق سوالات جو عام ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں، ان کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے۔ اب میں آتا ہوں اپنے پہلے سوال کی طرف۔ السلام علیکم بلال صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ارشاد خداوند مطلق ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ تحقیق وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز کو خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ گویا مومن کی کامیابی نماز میں خشوع کے ساتھ وابستہ ہے۔ نماز کے خشوع میں سب سے اہم چیز نماز کا طریقہ ہے۔ نماز کے خشوع میں سب سے اہم چیز نماز کا طریقہ ہے۔ اب آخر اس مسئلے کا کیا حل ہے کہ ہر مکتبہ فکر کے نماز کا طریقہ دوسرے سے مختلف ہے؟ اب جب کہ طریقہ ہی امت کے درمیان اتنا کنٹروورئل ہے، اتنا اختلافی ہے، اتنا متنازع ہے، تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارا طریقہ ہی وہ طریقہ ہے جس پر ہم عمل کرتے ہوئے اگر نماز ادا کرتے ہیں تو ہماری نماز ہی ہماری کامیابی کی ضامن ہے؟ تو بلال صاحب ذرا یہ واضح کر دیں کہ نماز کے مختلف طریقوں میں سے کون سا طریقہ بہتر ہے جس کو اپنائے ہوئے اگر ہم نماز ادا کریں گے تو وہ نماز ہماری کامیابی کی ضامن ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ، آپ نے ایک بڑا اہم سوال کیا ہے، اور یہ سوال صرف آپ کے ذہن میں ہی نہیں، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس سوال کو سمجھنے سے پہلے سب سے پہلے تو آپ کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہونی چاہیے کہ نماز کے طریقے میں جو اختلاف ہے اس کی نوعیت کیا ہے۔ جب تک آپ اس طریقے کی یا اختلافات کی یا نماز کے مختلف جو امت کے درمیان طریقے رائج ہیں، اگر آپ ان کی نوعیت کو نہیں سمجھتے تو آپ پھر اس سوال کو کبھی بھی حل نہیں کر سکتے۔ اب میری بات سمجھے ذرا۔ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ میں 5 مرتبہ سر عام لوگوں کے سامنے، لوگوں کی جماعت میں، لوگوں کے ہجوم میں ادا کی گئی۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر ادا کی، چھپ کے ادا کی، اگرچہ آپ کچھ نمازیں گھر میں بھی ادا کرتے تھے، لیکن نماز پنجگانہ آپ نے ہمیشہ لوگوں میں، جماعت میں، مسجد میں اور ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں ادا فرمائی۔ لیکن اس کے باوجود نماز کے طریقے میں جو اختلاف نظر آتا ہے اس کی نوعیت کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ وہ سارے طریقے ہیں جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی نہ کسی وقت ان طریقوں سے آپ نے نماز ادا فرمائی ہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفع الیدین کیا ہے، کبھی آپ نے ترک رفع الیدین کیا ہے، کبھی آپ نے وضع الیدین علی الصدر یعنی سینے پر ہاتھ باندھنا، کبھی آپ نے وضع الیدین تحت السرہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا۔ یعنی یہ طریقے آپ مختلف اوقات میں آپ نے مختلف طریقوں سے نمازیں ادا کی ہیں۔ اب ایک طریقے سے اگر امت کا ایک گروہ نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرے طریقے سے امت کا دوسرا گروہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا نماز کے ہونے نہ ہونے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگر آپ مختلف مکاتبہ فکر کی کتابیں پڑھیں تو متشددین کو چھوڑ دیں، آپ ایک طرف رکھ دیں کہ جو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس طریقے سے نماز ادا نہیں کی تو آپ کی نماز درست نہیں ہوگی، آپ کی نماز سرے سے قبول ہی نہیں ہوگی، ان کو چھوڑ دیں۔ وگرنہ ہر مکتبہ فکر کے معتدل علماء نے یہ بات بالکل واضح کی ہے کہ جس طریقے سے ہم نماز ادا کرتے ہیں، اگر کوئی گروہ اس طریقے سے نماز ادا نہیں کرتا اور کسی دوسرے طریقے سے نماز ادا کرتا ہے تو نماز بالکل درست ہے۔ اب رہ گیا اختلاف پہ، اس اختلاف کی نوعیت کیا ہے؟ منصفانہ عادلانہ انداز سے اگر سوچا جائے تو آپ پر یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ اختلاف صرف اور صرف اولویت کا ہے، افضلیت کا ہے، کہ ایک گروہ کے نزدیک
ایک طریقے سے نماز ادا کرنا افضل ہے، دوسرے کے نزدیک دوسرا افضل ہے۔ یہ بحث تو سرے سے کسی اہل علم نے بھی نہیں کی، کسی دور میں نہیں کی کہ آپ نے اگر اس طریقے سے نماز ادا کی تو آپ کی نماز ہوگی نہیں۔ یعنی یہ نماز ہونے نہ ہونے کا سوال نہیں ہے، یہ صرف اور صرف افضلیت کا سوال ہے کہ اس طریقے سے مجھ پر یہ دلائل واضح ہو گئے، میں نے کہا یار اس طریقے سے نماز پڑھنا دوسرے طریقے سے نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ تو اس کو جب اختلاف کو افضلیت کے مقام پر رکھا جائے گا تو پھر آپ کا یہ سوال بالکل حل ہو جائے گا کہ جب قرآن نے کہا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ مومن کامیاب ہو گئے جنہوں نے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، خضوع کرتے ہیں۔ تو جب اصل نماز سب کی درست ہے، جب اصل نماز ہر فریق کی درست ہے، جب اصل نماز ہر ایک کی ہی خشوع والی ہے، جب ہر ایک کی نماز جو ہے اس میں کسی قسم کا کوئی کمی بیشی نہیں، ہر ایک کا خشوع درست ہے، ہر ایک کا خضوع درست ہے، اور ہر ایک کو جو طریقہ دوسرے سے افضل لگتا ہے وہ اس کے مطابق اپنی نماز پنجگانہ ادا کرتا ہے، تو پھر خشوع کے ہونے نہ ہونے کا تو سوال ختم ہو گیا۔ سب کی نمازوں میں خشوع ہے، باقی رہ گئی میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ایک طریقے کو دوسرے سے افضل قرار دینا یہ تو بالکل درست ہے۔ صحابہ کرام میں بھی یہ اختلافات ہوئے، کچھ صحابہ کرام جو تھے وہ ایک طریقہ کار کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، دوسرے طریقہ کار کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ایک عمل کو افضل سمجھتا تھا، وہ کہتا تھا کہ شاید یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ مرتبہ کیا ہے، یہ آپ کا آخری عمل ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو تھا اتنے لوگوں کی موجودگی میں ہوا ہے، وگرنہ کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ دوسرے فریق کی نماز باطل ہے، دوسرے فریق کی نماز کل عدم ہے، سرے سے اس کی قبولیت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ ماشاءاللہ بڑے احسن طریقے سے اس سوال کو واضح کیا۔ اب میں آتا ہوں اپنے دوسرے سوال کی طرف۔ علامہ اقبال ارشاد فرماتے ہیں جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ بلال صاحب ذرا یہ واضح فرما دیں دین اور سیاست کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اب دیکھنے میں آتا ہے کہ تعلیمی ادارے جیسا کہ ہمارے پاس اسکول، کالجز، یونیورسٹی، خواہ دینی مدارس ہی ہوں، ان میں سیاست پر پابندی ہے، سیاست میں بات کرنے پر پابندی، اور ان میں سیاست کی کوئی خاص تعلیم نہیں دی جاتی۔ دین برائے دین پڑھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، اور اس کو امور حکمرانی کے ساتھ بالکل بھی نہیں جوڑا جاتا۔ سب سے پہلا آپ کا یہ سوال کہ دین کا سیاست کے ساتھ کیا تعلق ہے، تو یہ بات اچھی طرح واضح ہو جانی چاہیے اور آخری حد تک واضح ہو جانی چاہیے کہ سیاست خود ایک عربی کا لفظ ہے، سیاست خود ایک ایسا لفظ ہے کہ جو کسی اور زبان کا نہیں ہے، یعنی ساسا یسوسو یہ وہ مادہ ہے عربی کا جس کو انگلش میں ہم روٹ ورڈ کہتے ہیں، اس سے ہی لفظ سیاست بنا ہے۔ تو اگر ہم احادیث میں غور کریں تو ہمارے ہاں صحیح بخاری کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا۔ امام بخاری نے کتاب الانبیاء میں بنی اسرائیل کے ذکر میں اس حدیث کو بیان کیا۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ جو بنی اسرائیل تھے ان کی تسوسہم سیاست جو تھی وہ ان کے انبیاء کرتے تھے، یعنی بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے۔ گویا یہ ایسا لفظ نہیں ہے کہ جو بعد میں وضع ہوا، سیاست کا لفظ 14 صدیاں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عطر سے ادا کہ دین جو بنی اسرائیل تھے ان کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے۔ تو یعنی پھر آپ نے آگے اس ارشاد فرمایا کہ جب ایک نبی دنیا سے رخصت ہو جاتا تو اس کی جگہ پر اللہ تعالیٰ دوسرا نبی بھیج دیتا جو ان کے سیاسی امور کو سر انجام دیتا۔ اب پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اب چونکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو میرے بہت سارے وارث ہوں گے جو پھر سیاست کا، حکمرانی کا کام ادا کریں گے۔ اب جب یہ بات واضح ہوگی کہ سیاست ایک دینی اصطلاح ہے، جس طرح آپ نے شعر میں بھی اشارہ کیا کہ حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ بالکل یہ بات ٹھیک ہے
کہ دین کا ایک اٹوٹ انگ یعنی نہ جدا ہونے والا حصہ سیاست ہے۔ یعنی اگر آپ دین کو سیاست سے جدا کر دیتے ہیں تو بالکل دین میں کچھ بھی باقی نہیں رہ جاتا، وہ صرف مذہب رہ جاتا ہے، وہ مذہب رہ جاتا، مذہبی رسومات رہ جاتی ہیں کہ آپ بس جائیں عبادت کریں اور عبادت کے بعد آپ اپنے آپ کو مطمئن سمجھیں۔ لیکن سیاست کا مطلب کیا ہے کہ دین کی گلوبلائزیشن، کہ دین جو ہے وہ پوری طرح دنیا پر حاکم بن کے آئے، یعنی اللہ کی کتاب کی حکمرانی ہو دنیا پر۔ اور یہ جو دین کا شعبہ ہے سیاست یعنی مذہب عبادات کی شکل میں، اور دین جب اپنا ظہور مذہب کی شکل میں کرتا ہے تو عبادات جو ہیں وہ وجود میں آتی ہیں، اور جب دین اپنا ظہور حکمرانی، ظالم کے ہاتھ سے قوت کھینچنا، ظالم کو ظلم سے باز رکھنا، عدل کا نظام قائم رکھنا، دنیا پر خدا کی حکمرانی قائم رکھنا، کتاب اللہ کی حکمرانی، تمام باطل اور طاغوتی نظاموں کو ختم کر کے بالادستی کتاب اللہ کی قائم کر دینا، جب سیاست اپنا ظہور، جب دین اپنا ظہور سیاست کے رنگ میں کرتا ہے تو پھر کیسر و کسرا جو ہیں وہ بھی اس کے سامنے سرنگوں ہو جاتے ہیں، ہر باطل دین کے سامنے جھک جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جو آپ نے یہ کہا ہے نا کہ اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، دینی مدارس میں، کہ وہاں پر دین تو پڑھایا جاتا ہے یا دنیاوی علوم پڑھائے جاتے ہیں، سیاست نہیں پڑھا، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا خلا ہے اور اس خلا کو پر ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں ایسے ادارے وجود میں آنے چاہیے کہ جو دینی خواب، دین پڑھنے والے بچے ان کو بھی امور حکمرانی سکھائیں، اور اگر اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز ہیں تو وہاں بھی ایسی یونیورسٹیز قائم ہونی چاہیے، ایسے ادارے قائم ہونے چاہیے جہاں پر مسلمانوں کو اسلامی حکمرانی کے اصول سمجھانے چاہیے، ان کے پریکٹیکل ہونے چاہیے، اور انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی طرح سے یہ اقتدار ملے تو پھر ہم نے اس دھرتی پر، خدا کی دھرتی پر، خدا کا پیغام اور خدا کا نظام کیسے لے کر آنا ہے۔ اسی لیے اقبال نے جس طرح آپ نے شعر پڑھا، ایک مقام پر اقبال نے اس طرف بھی اشارہ کیا تھا کہ سبق پھر پڑھ عدالت کا، صداقت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو یہ ہونا چاہیے، یعنی سکولز میں بھی، کالجز میں بھی، یونیورسٹیز میں بھی اور دینی مدارس میں بھی یہ نصاب کے اندر شامل ہونا چاہیے کہ مسلمانوں نے صرف اس کتاب کو، اس شریعت کو مسجد اور مکتب تک محدود نہیں رکھنا، بلکہ اس کا وہ وقت، اس وقت کے لیے انہیں تیار ہونا چاہیے کہ جب امور حکمرانی ان کے ہاتھ میں۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سلامت رہیں۔ اچھا، مذہب اقتدار کے بغیر تو چل سکتا ہے لیکن دین اقتدار کے بغیر نہیں چل سکتا، اس پر آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ بالکل میں نے واضح کر دیا، میں نے کہا کہ مذہب اگر تو اس حد تک کی ہے کہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، چند مراسم عبودیت انسان ادا کرے تو مذہب کا تو کام ٹھیک ہو گیا، کہ مذہب میں تو آپ نے یہ باتیں کر دی اور اپنے آپ کو سبق دوش سمجھ۔ لیکن ظلم کو روکنا، کفر کو اس کے جو کافرانہ ہتھ کنڈوں سے روکنا، کفر کو اس کے جابرانہ اور استبدادانہ ہیلوں سے باز رکھنا، اور ظالم کے ہاتھ سے ہر قسم کا سامان ظلم چھیننا اور مظلوم کی داد رسی کرنا، یہ مرحلہ جو ہے یہ اس کے لیے دین چاہیے، اور یہ دین کا ایک اعلیٰ درجہ ہے۔ اور یہاں پر صرف آپ کی عبادت یا آپ کی اللہ اللہ جو ہے یہ آپ کو اس سے سبک دوش نہیں کر سکتی۔ اس لیے اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر بھی ایک بڑے کمال کی بات کی۔ اقبال فرماتے ہیں تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، ڈھونڈ کر لا پھر کہیں اسلاف کا سوز درود۔ کہتا ہے کہ اللہ سے دعا مانگو کہ وہ وقت آئے کہ جب اس دھرتی پر نظام خلافت آ جائے، جب اس دھرتی پر کوئی بھوکا نہ سوئے، جب اس دھرتی پر کوئی ظلم و ستم نہ ہو، جب یہ دھرتی امن کی آشا بن جائے۔ اور پھر جو آپ کہتے ہیں نا کہ دین اور مذہب، بالکل اقبال نے ایک جگہ پہ واضح کر دیا، فرماتے ہیں کہ دین جو ہے وہ اس حد تک لے کر جاتا ہے، جب آپ صرف مذہب کے دائرے میں رہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی قرآن کی یہ آیتیں پڑھ لیں
قرآن کی یہ صورتیں پڑھ لیں تو آپ کو ثواب ہوگا، بے شک ثواب ہوگا، اس کا تو انکار نہیں ہم کر سکتے، لیکن جو دین ہے، جو اس کتاب کا ایک اعلیٰ درجہ ہے، جس مقصد کے لیے یہ کتاب آئی ہے، اس کی طرف اقبال نے کیا مزے کی بات کی۔ اقبال فرماتے ہیں کس نہ دارد در جہاں محتاج کس نہ دارد در جہاں محتاج کس، نقطۂ شرع مبین این است و بست، کہ اس دنیا میں کوئی کسی کا محتاج نہیں، اور پورے دین کا بنیادی نقطہ یہی بات ہے۔ اور یہ کب ہو سکتا ہے؟ اس وقت کہ جب دین کی حکمرانی ہو، جب دین کی حکمرانی ہو، جب دین کا غلبہ ہو، اور جب دین جو ہے وہ پوری دنیا پر غلبہ پا کر جو ہے وہ اپنا اقتدار قائم کرے۔ ماشاء اللہ، السلام علیکم بلال صاحب۔ اب میرا اگلا کویسچن ہے کہ دہشت گردی کو ہمیشہ اسلام کے ساتھ ہی کیوں جوڑا جاتا ہے، جبکہ اسلام ایک پرامن مذہب ہے؟ اگر اسلام کا ہم معنی دیکھیں تو اس کا مطلب یہ امن ہی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ بھی کوئی ٹریجڈی پیش آتی ہے، جہاں پہ بھی کوئی حادثہ یا واقعہ ہوتا ہے، سب سے پہلے اسلام کو ہی ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ دہشت گردی کو اسلام کے ساتھ ہی منسوخ کیا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے بلال صاحب؟ اس پر آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ اصل میں ہم زمانہ طالب علمی میں ایک محاورہ سنتے تھے جی کہ چور بھی کہے چور چور، چوروں سے ہوشیار ہے۔ یعنی جو چور ہوتا ہے نا، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں چوری کا اتنا شور مچا دوں کہ کسی کی توجہ میری طرف نہ آئے۔ یہ ہر دور میں چور، ہر دور میں جھوٹا آدمی، ہر دور میں کرپٹ آدمی، ہر دور میں جو لوگوں پر ظلم و ستم کرنے والا ظالم آدمی ہے، وہ ہمیشہ یعنی جس ظلم میں وہ مبتلا ہوتا ہے وہ اس کا شور بہت زیادہ مچاتا ہے تاکہ لوگوں کی توجہ میری طرف سے ہٹ جائے اور کسی اور کی طرف چلی جائے۔ یہی حال ہے جن لوگوں نے اسلام کے مذہب کو دہشت گردی کا مذہب قرار دیا۔ ذرا ان کی اپنی بھی تو تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ انہوں نے کہاں کہاں پر عدل کا نظام قائم کیا، انہوں نے کس کس مقام پر عدل کا مظاہرہ کیا ہے، انہوں نے کس کس مقام پر دہشت گردی نہیں کی، انہوں نے کس کس ملک میں دہشت گردی نہیں کی، انہوں نے کس کس خطے میں اپنی دہشت گردی کا زہر جو ہے لوگوں کے حلق کے نیچے نہیں اتارا۔ تو اصل میں یہ جو سامراجی طاقتیں ہیں انہیں اسلام سے یہی تو خطرہ ہے کہ اگر کسی طریقے سے اس دھرتی پر خدا کی حکومت، خدا کا نظام قائم ہو جائے تو وہ یقیناً یہ ہمارے ہاتھوں سے ظالمانہ ہتھیار چھینے۔ تو اس لیے بہت اچھا ہے کہ اتنا مسلمانوں کو بدنام کر دو، اتنا ان کے بارے میں شور مچا دو کہ مسلمان تو بہت زیادہ دہشت گرد ہیں، بھائی یہ تو انسانیت کو جو ہے کوئی مقام ہی نہیں دیتے، یہ لوگوں کو قتل کرتے ہیں، یہ ایسا کرتے ہیں، یہ ایسا کرتے ہیں۔ یہ یقین کر لیں ان کی باتوں میں کوئی صداقت نہیں، اور اب تو حقیقت کھل کر بالکل سامنے آ چکی ہے کہ لوگوں نے ان آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ در حقیقت دہشت گرد کون ہے اور در حقیقت امن کا دائی کون ہے۔ باقی رہ گئی بات نہیں بلال صاحب، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں جہاں پہ بھی واقع ہوتے ہیں، ہم دیکھیں داعش کہنے کا تو وہ ایک اسلامی اور مذہبی تحریک ہے، لیکن وہ خدا کا نام استعمال کر کے جہاں پہ بھی وہ اپنے ہی لوگوں کا خون بہا رہے ہیں۔ نہیں دیکھیں میری بات سنیں، ہوتا یہ ہے کہ جب بحثیت مجموعی آپ پورے کے پورے کسی بھی مذہب کو ایک دہشت گردی کا، ٹیررزم کا لیبل لگاتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ آپ نے وہ جو پوری بحثیت مجموعی پوری امت مسلمہ پر ایک اس طرح کا لیبل لگا دیا، اگر کہیں پر کوئی مسلمان گروہ اگر کوئی اس طرح کا اقدام کرتا ہے تو اسلام کبھی اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ آپ کے پاس اسلام کا لٹریچر ہے، آپ کے پاس اسلام، پیغمبر اسلام کی پوری زندگی ہے، آپ کے پاس مفکرین اسلام، آپ کے پاس ائمہ اسلام کی پوری تشریحات ہیں، ان کی پوری کتابیں ہیں، ان کا پورا لٹریچر ہے۔ آپ اس کو اٹھا کر دیکھیں، اس میں ذمیوں کے، اس میں غیر مسلموں کے جو حقوق لکھے ہوئے آپ ان کو دیکھیں، اور اس کے مقابلے میں اگر کہیں پر کوئی متشدد گروہ اس طرح کی کارروائی کرتا ہے جو اسلام کی طالبات کے ساتھ بالکل ہم آہنگ نہیں، تو آپ کس طرح ان چند لوگوں کے غلطیوں کو، چند لوگوں کے اقدامات کو آپ پوری امت مسلمہ پر چسپاں کر سکتے ہیں؟ ہم نے دہشت گردی کا دفاع نہیں کیا اور کبھی بھی نہیں کرتے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اگر چند لوگوں نے غلطی کی
تو یہ لیبل پورے اسلام پر لگا دیا جائے کہ پورا اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، بالکل باطل ہے اور بالکل جھوٹ ہے۔ کیا باطل یہ فتنہ اس لیے پھیلا رہا ہے کہ وہ دین اسلام کی آئینی گرفت سے ڈرتا ہے؟ بالکل یہ اسی سے ڈرتا ہے۔ جب وہ ہماری کتابیں پڑھتے ہیں، جب وہ ہمارا لٹریچر پڑھتے ہیں، جب کتاب اللہ کو پڑھتے ہیں، وہ تو بڑے غور و فکر سے پڑھتے ہیں، جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کتاب اللہ ظالم کو کیفر کردار تک ضرور پہنچائے گی اور اپنے لوگوں کو یہ تربیت دیتی ہے، جب اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بھی جو نظام عدل قائم کیا ہے، اس میں آپ کا طریقہ کار یہی تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مظلوم کو، اور اگر آپ اس زمانے میں چلے جائیں تو دیکھیں کہ جن سپر پاوروں کو، جن کفر کی بڑی بڑی طاقتوں کو، سلطنتوں کو آپ نے زمین بوس کیا، جن کا علم، جن کی شہرت، جن کی ٹیکنالوجی اس زمانے میں منصہ شہود پر تھی، ان کو آپ نے خاک و خون میں ملایا ہے۔ تو مقصد کوئی صرف ان سے حکومت چھیننا نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ اگر آپ گہرائی میں ان کی ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو وہ کسی نہ کسی طرح اس وقت بھی پسماندہ ممالک پر ظلم کرتے تھے، ان کو غلامی کے پنجے کے تلے انہوں نے دبا کر رکھا تھا، وہ ان کا استحصال کرتے تھے، اور تاریخ میں یہ کبھی بھی نہیں ہوا۔ یاد رکھیں، یہ میں آپ کو ایک خاص بات بتا رہا ہوں، تاریخ میں یہ کبھی نہیں ہوا اور آئندہ بھی کبھی نہیں ہوگا کہ اسلام موجود ہو اور اس کے مقابلے میں کفر موجود ہو، اور کفر کا اگر غلبہ ہو تو پھر کفر اپنی شرارتیں نہ کرے، کفر استحصالی حربے استعمال نہ کرے۔ تو اس لیے کئی لوگوں کو اس زمانے میں اگر غور کریں تو ابھی وقت نہیں کہ اگر میں اس گفتگو کو حوالوں کے ساتھ بوجھل کروں، تو آپ اگر تھوڑا سا غور کریں، لیکن میں ایک بات یہاں پہ ضرور بتانا چاہتی ہوں، اگر آپ غور کریں کہ اگر اسلام جو اس دھرتی پر خدا کا نظام چاہتا ہے، جب وہ کافر طاقت کو، کافر حکومت کو، اور ایسی سلطنت کو کہ جو لوگوں کے ایمان لانے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، جس نے لوگوں کو دبا کر رکھا ہوا ہے کہ کہیں یہ اسلام سے آشنا نہ ہو جائے، تو وہ زور، وہ پنجہ اور وہ شکنجہ اسلام توڑ پھینکنا چاہتا ہے، اور ان لوگوں کو اپنی دعوت دیتا ہے کہ لو اب تمہارے سامنے ہے، اگر چاہو تو ہمارا مذہب قبول کر لو، نہیں تو ہمارے ساتھ رہو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، ہم تمہیں سیکیورٹی دیں گے، اور ہر طرح سے تمہارے ہر دکھ درد کا مداوع کریں گے، تم اپنے مذہب کے مطابق رہو۔ تو گویا کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کفر کی حکومت زوروں پر ہو اور پھر ایک اسلام اس کے سائے میں پل رہا ہو، اور پھر کفر سے یہ توقع رکھی جائے کہ کفر اللہ کا پیغام اس دھرتی پر پھیلنے دے گا۔ تو ضروری ہے کہ اس کافر حکومت کو توڑا جائے تاکہ اس کے شکنجے تلے جو غریب لوگ ہوں وہ اچھی طرح پھر اسلام کو سمجھنے کے لیے اپنے عقل کو اور اپنے ضمیر کی آزادی کو استعمال کر کے اسلام کے سب تعلیمات تک پہنچے۔ اور یہ میں اقبال کے ایک شعر پہ اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ اقبال ایک جگہ پہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ اور پھر کیا فرماتے ہیں ایک جگہ پہ کہ غلامی کیا ہے حسن ذوق و زیبائی سے محرومی۔ غلامی کیا ہے، یعنی وہ غلامی جو کافر حکومت پسماندہ ممالک کی سلب کر دیتی ہے، وہ غلامی جن کی آزادی سلب ہو جاتی ہے۔ غلامی کیا ہے حسن ذوق و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا۔ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بے۔ ماشاءاللہ بلال صاحب سلامت ہے، آپ نے بڑے اعلیٰ طریقے کے ساتھ، بڑے اچھے طریقے کے ساتھ اس کو واضح کیا، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ لوگ جن کے ذہنوں میں اس کے بارے میں خلش تھی وہ نہیں رہی ہوگی۔ اب میں آتا ہوں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ ارشاد خداوند مطلق ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ بلال صاحب، یہاں پر ذکر سے مراد کون سا ذکر ہے اور معیشت سے مراد کون سی معیشت ہے جس کی تنگی واقع ہو؟ جب ہم تفسیریں دیکھتے ہیں اہل علم کی تو ذکر کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔
ذکر اللہ اللہ سے شروع ہو کر سبحان اللہ الحمدللہ سے شروع ہو کر قرآن تک پہنچتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن پاک کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کہا ہے۔ اور پھر اگر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو ذکر میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ تعلیمات بھی آتی جو آپ خدا کی طرف سے ہدایت کا پیغام لے کر آئے، یعنی تمام وہ چیزیں کہ جو انسانی ہدایت کے لیے خداوند متعال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجی تھی، وہ ساری لفظ ذکر جو ہے ان تمام چیزوں کو متضمن ہے، اپنے ضمن میں لیے ہوئے۔ اچھا، اب اس میں یہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے نا، یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 ہے، 124 ہے۔ اس میں ارشاد فرمایا نا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے تو میں اس کی معیشت تنگ کر دیتا ہوں۔ اچھا، اب اس آیت میں معیشت کے تنگ ہو جانے کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے دائرے میں تو یہ آیت جو ہے نا، اگر اس کو بالکل اس آیت کا ظاہر دیکھا جائے تو پہلے دائرے میں تو یہ آیت بالکل کفار کے لیے، کہ وہ کفار جو خداوند متعال کی ہدایت سے اعراض کرتے، کیونکہ اس میں لفظ جو آیا وہ ہے اعراضہ، کہ اعراض کرنا، منہ پھیرنا، تسلیم نہ کرنا، یعنی اس کو بالکل قابل اعتنا ہی نہ سمجھنا، بالکل رد کر دینا۔ تو اب یہ تو پھر کسی کافر کی ہو سکتی ہے جو دائرہ اسلام سے بالکل خارج ہے، یعنی جو اسلام کو قبول ہی نہیں کرتا، اعراض کرتا ہے، روگردانی کرتا، تو اس کے لیے تو بالکل یہ واضح ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بڑا کمال کا جو ہے نا نقطہ سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ اگر اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ کافر، کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ اگر کافر خدا بند متعال کی ہدایت سے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بھیجی ہے، اگر وہ اسے منہ پھیرتا ہے تو اگلا اس آیت کا یہ کہتا ہے کہ ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر جو اکثر سوال جس طرح آپ کے ذہن میں پیدا ہوا، یہی ہمارے دوستوں کے ذہن میں بھی پیدا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر خدا کے ذکر سے، اسلام سے، شریعت سے اگر روگردانی یہ معیشت کو تنگ کرتی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کافروں کے پاس تو معیشت بہت زیادہ۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مفسرین نے کرام پر رحم فرمائے تو انہوں نے اس کے مختلف جوابات دیے۔ ایک بڑا مشہور جواب تو یہ ہے کہ یہاں پر جو معیشت کے تنگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ معیشت سے مراد دنیاوی اسباب نہیں ہے، دنیاوی اسباب نہیں ہے، بلکہ معیشت کے تنگ ہونے سے مراد سامان زندگی نہیں، زندگی کا گزران ہے، یعنی زندگی کا گزرنا، زندگی کا آگے بڑھتے جانا، یعنی زندگی کا بسر ہونا، یہ مراد ہے، سامان زندگی نہیں۔ یعنی زندگی کا گزران یہ الگ چیز ہے اور زندگی کا سامان یہ الگ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اب جس حد تک زندگی کے گزران کا تعلق ہے، یعنی اس کی زندگی کیسی گزرتی ہے، تو خدا بند متعال نے فرمایا کہ جس کافر کے پاس تم بڑا مال و اسباب بھی دیکھو نا، اگر اس کے کبھی تم باطن میں جھانک کے دیکھو تو ہر وقت اس کا دل پریشان ہے، کیونکہ ایک چیز جو دل کو سکون دے سکتی وہ ہے ایمان۔ وہ کیا ہے؟ ایمان، اور وہ ہے اللہ کی یاد۔ اور اس سے جو کہ کافر کا دل ہے خالی، اگر ساری دنیا بھی اس کی جولی میں ڈال دی جائے تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں چونکہ وہ دولت ایمان سے محروم ہے تو ہر وقت وہ پریشانی، ہر وقت وہ پریشانی میں، اور اس پریشانی کو ہی اس آیت میں تعبیر کیا گیا ہے کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ اس کا جو گزران ہوتا ہے، اس کا جو پیریڈ آف لائف ہوتا ہے، اس کی جو زندگی کا جو سفر ہوتا ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے، وہ تنگ ہو جاتا ہے اور وہ پریشانیوں میں گرا ہوتا ہے، چاہے مالی اسباب اس کے پاس بہت زیادہ ہی کیوں نہ۔ ماشاءاللہ عبداللہ صاحب سلامت رہیں۔ میں اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتا ہوں۔ آج 14 فروری ہے، 14 فروری کو لوگ ویلنٹائن ڈے کے طور پہ مناتے ہیں، لوگوں کا ایک فرقہ جو ہے وہ ویلنٹائن ڈے کے طور پہ مناتا ہے۔ بلال صاحب، ویلنٹائن ڈے کی حقیقت کیا ہے اور اس کو یوم حیا کے طور پر منانا کیسا؟ ویلنٹائن ڈے بیسیکلی یہ روم میں اگر ہم انسائکلوپیڈیا برٹینیکا کو دیکھیں نا تو اس کے مقالہ نگار نے اس کو ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک ویلنٹائن نامی پادری تھا، راہب تھا، راہب،
اور آپ کو پتا ہے کہ عیسائیوں میں جو راہب ہوتے ہیں وہ شادیاں بھی نہیں کرتے. ایسے ہی ہے. تو اس نے جب وہ روم میں آیا تو روم میں رومی جو تھے وہ دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے, وہ یونانیوں کے مذہب پر تھے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, وہ تو کرسچینٹی تو پھر روم میں بعد میں ہے. ایسے ہی ہے. جب اور پھر وہ جو رومن ایمپائر ہے وہ پھر اس وقت کیا کہلائی, وہ اس وقت پھر بازنطینی ریاست بیزنٹائن. تو ابھی اس روم میں ابھی اس وقت تک روم میں عیسائیت نہیں آئی تھی. تو جب یہ پادری وہاں پر آیا تو اس نے وہاں پر تبلیغ کی. پھر اس تبلیغ اور اس طرح اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری روایت وابستہ ہیں, لیکن وہ روایات کوئی اس طرح اتنی مضبوط نہیں ہے. بہرحال تو جب یہ روم میں آیا تو وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ تھا کلاڈیس. تو کلاڈیس نے اس کو جو ہے پھانسی دے دی. جب پھانسی دی ویلنٹائن جس راہب کا نام تو ویلنٹائن, بعد میں پھر اس کا نام سینٹ ویلنٹائن پڑا, یعنی انہوں نے اس کو بزرگ کا ایک مقام دے دیا. تو جب یہ ویلنٹائن کو پھانسی ہوئی جو بیسیکلی راہب تھا, تو پھر جو دنیا عیسائیت تھی جو دائیں بائیں ابھی تک روم میں تو نہیں تھی, تو انہوں نے پھر اس کی یاد منانا شروع کر دی. اب وہ یاد اس کی مناتے تھے اور اس کو ایک مذہبی اور ایک صوفی بزرگ کی حیثیت سے اس کو انہوں نے ایک شہرت دی اور اس کو رسپیکٹ دیتے تھے کہ یہ روم میں کرسچینٹی کی تبلیغ کا جو تھا اسی دور میں اسی کے سبب اس کو پھر پھانسی ملی. لیکن بعد میں پھر وقت آیا کہ جب روم میں بھی ایک کرسچینٹی پھیل گئی, بیزنٹائن سٹیٹ بن گئی پوری, تو پھر انہوں نے باقاعدہ طور پر 14 فروری جس دن ویلنٹائن کو پھانسی ملی وہ 14 فروری تھا, انہوں نے پھر باقاعدہ طور پر اس کو مذہبی رسم کے طور پر اس کو ادا کرنا شروع کیا, جس طرح کہ آج بھی دنیا عیسائیت میں چرچ جو ہوتے ہیں 14 فروری کو ان میں آج بھی ویلنٹائن ڈے بنایا جاتا ہے. اچھا بلال صاحب, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ویلنٹائن یہ ایک پادری تھا اور یہ ایک راہبہ کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا, پھر اس کی یاد میں یہ لوگ ایک دوسرے کو پھول دیتے ہیں. لیکن اس میں بات یہ ہے نا کہ یہ بیان تو کیا جاتا ہے, کہتے ہیں کہ جب اس کو جیل میں ڈالا گیا تو جو جیلر تھا, جیلر کی لڑکی کے ساتھ اس کا معاشقہ ہو گیا اور اسی کی پاداش میں اس کو پھانسی دی. لیکن یہ باتیں عام طور پر اتھینٹک نہیں, کیونکہ عیسائی بھی اس کو مناتے ہیں, چرچ میں بھی اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. آج بھی جو مطلب رومن کیتھولک چرچ ہے اس میں بھی اس کو مطلب بیان اس میں سیلیبریٹ کرتے ہیں. عیسائیوں نے اس کو ایک مذہبی رنگ کے طور پر پیش کیا کہ وہ ایک سینٹ تھا, وہ ایک صوفی تھا اور اس نے روم میں کرسچینٹی کی پریچنگ کی تھی. ٹھیک ہے, اور یہ بالکل سچی بات ہے. آپ اس کو اگر سوچیں تو یہ 240 عیسوی سی ای کرسچن ایرا 240 میں اس کو پھانسی ہوئی اور وہاں سے لے کر 14ویں صدی عیسوی تک اس کو ایک مذہبی شخصیت کے طور پر یاد کیا جاتا رہا. تو یہ 14ویں صدی کے بعد پھر یہ جو تھا بے حیائی والا معاملہ اس کے ساتھ منسوب کیا گیا, کچھ کہانیاں اس کے ساتھ جوڑی گئیں. تو آپ اندازہ کریں کہ تیسری صدی عیسوی سے لے کر 14ویں صدی عیسوی تک یہ ایک گیپ بنتا ہے, وہ بڑا پیریڈ ہے. اس میں کسی کو خیال نہیں آیا کہ سینٹ ویلنٹائن جو تھے وہ قتیل محبت تھے, وہ محبت کے نام پر ان کو قتل کیا گیا, محبت کے نام پر انہیں پھانسی ملی. اس وقت تک ساری دنیا یہی سمجھتی تھی کہ سینٹ ویلنٹائن جو تھے انہوں نے کچھ اچھے کارنامے کیے, وہ روم میں جب گئے تو انہوں نے روم میں کرسچینٹی کی تبلیغ کی. لیکن پتہ نہیں آخر کیا وجہ ہے کہ 15ویں صدی یا 14ویں صدی عیسوی میں جا کر لوگوں نے ان کے نام کے ساتھ عشق و محبت کی کہانیاں گڑھیں اور پھر گفٹس اور فلاور اور کارڈز جو ان کے نام کے ساتھ منسوب کر کے پوری دنیا میں ایک بے حیائی کا بازار گرم کر دیا. تو بلال صاحب اس کو یوم حیا کے طور پہ منانا کیسا ہے؟ اب دیکھیں نا, ہمارے لوگ جو اس حقیقت سے نا آشنا ہیں انہیں تو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ اس کی ریالٹی کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, لیکن ہم اس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے یوم حیا کے طور پہ منا سکتے ہیں. دیکھیں, حیا مسلمانوں کے لیے کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے. یہ عام طور پر یہ جو لوگ یورپ میں ایک طریقہ کار چلا ہے نا کہ آج مدر ڈے ہے, آج فادر ڈے ہے, آج فلاں ڈے ہے, آج فلاں ڈے ہے. اصل میں یہ سارے ان قوموں کے کام ہیں
جنہوں نے پورا سال یہ کام نہیں کرنے ہوتے اور ایک دن میں یہ رسم پوری کر کے بس یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس عہدے سے سبکدوش ہو گئے. تو جب حیا، آپ تو کہتے ہیں کہ 14 فروری کو ہم یوم حیا بنا، لیکن مجھے بتاؤ کہ اگر آپ کا پورا دین ہی حیا ہے. بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء من الایمان، کہ حیا جزو ایمان ہے. حیا ایمان کا جز ہے. اور ایک جگہ پر تو آپ علیہ السلام نے دیکھا نا کہ ایک شخص دوسرے کو کہہ رہا تھا بھائی حیا نہ کیا کرو، شرم نہ کیا کرو، بھائی حیا نہ کیا کرو، بڑے شرمیلے ہو، بڑے تم شرم آتی ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا بھائی اس کو کیوں تم حیا سے روک رہے ہو؟ تمہیں نہیں پتا کہ الحیاء من الایمان؟ تو جو ہمارے ایمان کا جز ہے، تو بتائیں کیا کوئی ایسی چیز جو ہمارے ایمان کا جز ہو اسے صرف 14 فروری کو سیلیبریٹ کرنا؟ یہ تو ہمیں ہر وقت کرنا چاہیے. بے شک ایسے ہی. ماشاءاللہ آپ نے بڑے احسن طریقے کے ساتھ واضح کیا. اب میرا جو اگلا سوال ہے وہ ہمارے عزیز سید راشد شاہ کاظمی جو کہ امریکہ سے ہیں، ان کا تعلق امریکہ سے ہے، ان کی طرف سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ کیا تصوف ایک متوازی دین ہے؟ بہت سے لوگ تصوف پر اعتراض کرتے ہوئے یہ جملہ بولتے ہیں، ہاں بولتے ہیں، تصوف دین اسلام کا پابند نہیں بلکہ ایک متوازی دین ہے. آپ اس سوال کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ بالکل عام طور پر تصوف پر اعتراضات کرنے والے اکثریت وہ لوگ ہیں جنہیں میں نے دیکھا ہے یا جنہیں میں نے کم از کم سنا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو خود بالکل تصوف سے آ رہی ہیں. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جب کسی علم پر تنقید کرتے ہیں تو کم از کم آپ کو اس علم کے تمام خد و خال کا پتہ ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. جب آپ اس علم کو جانتے ہی نہیں، آپ اس علم پر تنقید کیسے کر سکتے؟ بھائی تصوف ایک علم ہے، سالہ سال سے اہل علم نے اس پر کتابیں لکھیں، اس کے طبقات بنائے، اس کے لیے بڑی بڑی انہوں نے پھر شروحات لکھیں، پھر صوفیاء کرام کے احوال پر انہوں نے، اور پھر تصوف کا کتاب و سنت سے استدلال کیا کہ قرآن میں، حدیث میں تصوف کی طرف کون سے اشارات ہیں کہ جو اس کی طرف. عام طور پر میں اس کو واضح کر دیتا ہوں کہ تصوف کوئی دین نہیں ہے. تصوف اصل میں ایک غلبہ عبادت کا نام ہے، ایک غلبہ زہد کا نام ہے. ایک اس حد تک کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھاتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ایک حدیث پاک ہے جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں. حضرت جبرائیل آئے، انہوں نے آپ سے اسلام کے بارے میں پوچھا کہ مل اسلام، کہ اللہ کے رسول اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے اسلام کا جواب دیا، فرمایا یہ چیز ایمان ہے، اسلام ہے. پھر کہا کہ مل ایمان، اللہ کے رسول بتائیں ایمان کیا ہے؟ کہ بھائی آپ نے فرمایا بھی یہ چیزیں ایمان ہے. بھائی جب اسلام ہو گیا، ایمان ہو گیا، اب باقی کیا چیز بچ گئی تھی؟ کوئی چیز بچ گئی تھی؟ اب ساری چیز ہو گئی. لیکن پھر انہوں نے تیسرا سوال کیا، کہا اللہ کے رسول کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ وان لم تکن تراہ فانہ یراک. آپ نے فرمایا بھی سنو کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسے نہیں کر سکتے تو کم از کم یوں کرو کہ گویا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ جو درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مقام مشاہدہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بندے کو اتنی روحانی پاکیزگی دے دے، وہ اس طرح عبادت کرے کہ گویا خدا تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، یہ مقام مشاہدہ ہے. اور اگر فرمایا ایسے نہیں کر سکتے تو پھر یہی سوچو کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مراقبہ ہے، یہ میڈیٹیشن ہے کہ تم اس طرح سمجھو، اپنے آپ میں تصور کرو کہ تمہیں خدا دیکھ رہا ہے. تو یہ میڈیٹیشن ہے. تو اصل میں تصوف کی ساری بنیاد جو ہے وہ اس حدیث پاک پر، اور پھر صحابہ اکرام کے ہمیں وہ واقعات ملتے ہیں کہ جس میں وہ کثرت سے عبادت کرتے تھے، جس میں وہ بڑے انہماک کے ساتھ عبادت کرتے تھے، جس میں وہ کبھی کبھی خلوت نشین بھی ہو جایا کرتے تھے. اگرچہ اسلام میں رہبانیت نہیں کہ بندہ ساری زندگی، اب رہبانیت یہ ہے کہ بندہ ساری زندگی دنیا سے کٹ جائے، وہ رہبانیت ہے. اور اگر چند لمحوں کے لیے انسان اپنی روحانی باطنی اصلاح کے لیے گوشہ نشین ہو جائے، اعتکاف کی شکل میں چلا جائے یا خاموشی اختیار کر لے، تو یہ چیزیں اصل میں تصوف کی بنیاد ہے. جس طرح میں آپ کو ایک بات بتا دوں نا، ایک بڑے اچھے صوفی نے تو بڑی پیاری بات کی. اس نے کہا کہ خوردن کم، خفتن کم، گفتن کم، بھی یہ سارا تصوف ہے. کم کھانا، کم بولنا اور کم سونا، یہ سارے تصوف کی بنیاد ہے. تصوف کے اشارات آپ کو دین اسلام میں جا بجا ملتے. اور بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ کشف المحجوب میں
شیخ علی حجویری رحمہ اللہ، انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ اگر تو آپ صحابہ تابعین کے دور میں تصوف کا لفظ ڈھونڈیں تو وہ آپ کو نہیں ملے گا، لیکن تصوف کی جو اصل روح ہے وہ وہاں پہ موجود تھی. اور اس زمانے میں، وہ اپنے زمانے میں فرماتے ہیں یہاں پہ لفظ تصوف تو ہے لیکن یہاں پر تصوف کی روح موجود نہیں ہے. وہاں پر لفظ نہیں تھا، روح موجود تھی، یہاں پر لفظ موجود ہے. اصل حقیقی روح کم ہے یا کم از کم نہ ہونے کے برابر ہے. تو یہ قطر متوازی دینی تصوف ہر حال میں دین رسول کا پابند ہے، وحی کا پابند ہے، خدائی تعلیمات کا پابند ہے. اس کو متوازی دین قرار دینا جہالت کے ساتھ ساتھ انتہائی بہت بڑی جسارت بھی. ماشاءاللہ اللہ صاحب آپ نے بڑے احسن کے ساتھ اس کو واضح کیا. کاظمی صاحب کا دوسرا سوال ہے، ابن عربی کی کتاب مخصوص الحکم کی بعض عبارات بھی بعض لوگوں کے نزدیک انتہائی پریشان کن ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بعض علماء دین نے ابن عربی کی تکفیر بھی کر ڈالی. ہاں، اس میں یہ بات یہ ہے کہ یہ فصوص الحکم نہیں ہے جس کے بارے، یہ ہے فتوحات مکیہ. ان کی بک ہے دوسری، فتوحات مکیہ. فتوحات مکیہ میں جو شیخ کی کچھ ایسی عبارات ملتی ہیں کہ جن کے بارے میں اہل علم نے بڑے سخت جملے بھی ان کے بارے میں بولے. بعض اہل علم نے ہاں جی کہ وہ عقیدہ ختم نبوت کے منافی ہیں. ہاں، وہ عقیدہ ختم نبوت کے منافی ہیں، اس طرح کی باتیں بھی کی. کچھ لوگوں نے ان کی تعویلات بھی کی، لیکن میرے نزدیک نہ تو تعویلات کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی شیخ کو عقیدہ ختم نبوت کا منکر بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ شیخ نے خود فتوحات مکیہ میں عقیدہ ختم نبوت بالکل واضح کیا ہے، جس میں دو آدمیوں کو بھی اختلاف نہیں ہو سکتا اگر وہ عبارات ان کی پڑھی جائیں. باقی رہ گئی ان کی کچھ عبارات جس سے التباس ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں تو میں آپ کو یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ بہت سارے اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو عبارات شیخ کی کتابوں میں ہیں نا، یہ اصل میں شیخ کی عبارات نہیں. جس طرح کہ الیواقیت والجواہر امام شیرانی رحمہ اللہ، امام شیرانی کی جو کتاب ہے نا، یعنی جن کی کتاب میزان الشریعت الکبریٰ کتاب ہے، انہیں کی کتاب ہے الیواقیت والجواہر. امام شیرانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے الیواقیت والجواہر کے شروع کے صفحات میں 16 سے 21-22 تک اگر آپ دیکھیں تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے جو شیخ تھے نا، شیخ ابو العباس مغربی، اور ایک جگہ پہ فرماتے ہیں شیخ ابو العباس شاذلی، دو جگہ پر ان کا ذکر کیا. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے شیخ کا اصل نسخہ دکھایا، فتوحات مکیہ کا اصل نسخہ دکھایا، اور وہ نسخے بھی دکھائے جو عوام میں شائع ہو چکے تھے، لوگوں میں چل رہے تھے. تو کہتے ہیں جب میں نے دیکھا تو اصل نسخے میں ایک بات بھی ایسی نہیں تھی کہ جی جو خلاف شریعت ہو یا جس کا ظاہر شریعت کے خلاف ہو. تو کہتے ہیں پھر مجھے یقین آ گیا کہ فصوص الحکم کے نسخے جو دنیا میں پھیلے ہیں ان میں بہت زیادہ خرابی ہوئی ہے، اس میں کمی بیشی ہوئی ہے، ان میں جو ہے نا رتب و یابس موجود ہے. لوگوں نے اس کتاب پر اپنے ہاتھ صاف کیے ہیں، انہوں نے اس کتاب کو خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. ٹھیک ہے، تو اس لیے شیخ کا دامن بالکل ایسے اعتراضات سے پاک ہے. وہ عقیدہ ختم نبوت کے دائی بھی تھے، عقیدہ ختم نبوت کے قائل بھی تھے، اور عقیدہ ختم نبوت کے کاتب بھی تھے. آج بھی ان کی کتاب، میں اگرچہ اس کتاب کو محرف سمجھتا ہوں، میں اس کتاب کو اصلی حالت میں نہیں سمجھتا، لیکن پھر بھی اس کے اندر موجود ہے. میں بالکل ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، دیکھیں جب تورات بدل سکتی ہے، انجیل بدل سکتی ہے، زبور بدل سکتی ہے، تو پھر کیا آخر بات ہے؟ آخر اس میں اتنی بڑی یہ کون سی اس میں قباحت کی بات ہے کہ اگر فتوحات مکیہ اس میں بھی کسی قسم کی قطر بھی انت ہو گئی ہے. تو اس لیے شیخ کی عبارت جو ہے وہ امتداد زمانہ کا شکار ہوئی ہے، حوادث زمانہ کا شکار ہوئی ہے، لیکن شیخ کا دامن اس سے پاک ہے. اور اس میں آپ کو نا یہ حوالہ خاص کر یاد رکھنا چاہیے جو میں نے امام شیرانی کا آپ کو دیا، اور ان کی بک الیواقیت والجواہر، اور اس میں انہوں نے واضح کر دیا. کہتے میں نے دونوں نسخے دیکھے. ماشاءاللہ بلال صاحب سلامت رہیں. اچھا، میرا اگلا سوال ہے کہ برکت کے سارے وظیفے تو اہل اسلام کے پاس ہیں، لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ برکت کفار کے پاس ہے. اچھا، میں اپنے سوال کو تھوڑا سا چینج کرتا چلوں تو برکت کے سارے وظیفے تو مسلمانوں کے پاس ہیں، لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ کثرت کفار کے پاس ہے. اس پر آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ اصل میں یہ سوال اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمیں برکت کے بارے میں برکت کے بانے کا نہیں پتا.
جی برکت اصل میں کہتے ہیں کسی چیز کا جم جانا. لغت میں ڈکشنری میننگ جو ہے کسی چیز کا جم جانا. ٹھیک ہے. مستقل ہو جانا, کسی چیز کا کسی جگہ پر مجتمع ہو جانا, جمع ہو جانا. اب اصطلاح میں اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز میں غیر محسوس طریقے سے. آپ دیکھیں نا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی چیز میں خیر اور بھلائی کو جب جمع کرتے تو اس کو غیر محسوس طریقے سے جمع کرتے, یعنی نظر نہیں آ رہی ہوتی. اچھا, اب لغت میں کیا ملا کہ جمع ہو جانا, جم جانا, مجتمع ہو جانا. اور اصطلاح میں کیا ملا؟ خیر, بیٹھ جانا. تو اب بتاؤ کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی چیز میں برکت عطا فرماتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس چیز کے اندر بلائی کو, اس چیز کے اندر خیر کو, اس کے اندر قرار بخشتے ہیں, اس کے اندر اس کو روک دیتے ہیں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کسی چیز میں خیر ڈالنا, بلائی ڈالنا, وہ بڑے غیر محسوس طریقے سے ہوتا ہے, وہ نظر نہیں آتا. سمجھ آ گئی بات؟ باقی رہ گیا آپ کا یہ سوال کہ کافروں کے پاس جو کچھ ہے اس کو ہم برکت سے معنون کر سکتے ہیں کہ نہیں, یعنی اس پر برکت کا عنوان لگا سکتے ہیں کہ نہیں. نہیں لگا سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ برکت خدا وند متعال کے رضا کے ساتھ ہے. بے شک اس کی رضا کے ساتھ ہے, کثرت کے ساتھ تو نہیں ہے نا. کیونکہ یہ برکت بمانا کثرت, برکت بمانا کثرت تو اس وقت ہے جس وقت ایمان بھی ساتھ ہے. بالکل. تو جب ایمان ساتھ نہیں ہے تو برکت بمانا کثرت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو کثرت اس وقت برکت کہلائے گی جب اس کے پیچھے ڈرائیونگ فورس ایمان ہوگی. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ جو ہے نا, خیرات, اس سے مال کم نہیں ہوتا. بالکل, اس سے مال کم نہیں ہوتا. آپ مجھے بتاؤ کہ اگر ایک آدمی نے صدقہ دیا ہے, ایک آدمی کے پاس 10 بوریاں ہیں, اس نے 2 بوریاں صدقہ دے دی ہیں, تو آپ تول لیں تو کیا پھر وہ صدقہ دینے سے بظاہر مال کم ہوا ہے کہ زیادہ ہوا؟ بظاہر تو مال کم ہی ہوا ہے, بظاہر مال کم ہوا ہے نا. اب اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. اب ہم جب اس ظاہری دنیا میں دیکھتے تو کم ہوتا ہے. بالکل. تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مومن صدقہ دیتا ہے تو بظاہر تو کمی آ جاتی ہے, بظاہر کمی آ جاتی ہے. رسول اللہ کہتے ہیں وہ جو کمی بظاہر نظر آتی ہے وہ کمی نہیں ہے. وہ کمی نہیں ہے. اب اس کے دوسری طرف چلے جائیں. اب آپ دیکھو کہ جب کافر کے پاس مال بڑھتا ہے, کافر کے مال بڑھتا ہے تو پھر آپ اس کو برکت کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ کثرت ہے. لیکن وہ کثرت بھی خدا کے نزدیک کثرت نہیں ہے. ادھر مومن نے مال کم کر دیا, یعنی بانٹ دیا, تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہوا. تو پھر جب یہ کام نہیں ہوا صدقے سے, جو بظاہر کام ہوا ہے, تو ادھر برکت نہیں ہے جو بظاہر بڑی ہوئی. سمجھ آ گئی نا بات؟ آپ نے بڑے اعلیٰ طریقے سے اس کو واضح کیا. اچھا بلال صاحب, یہ جملے سننے کو ملتے ہیں کہ یہ جو گاڑی ہے یہ حرام کی ہے, اگر حلال کماتا تو سائیکل پہ پھر رہا ہوتا. تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حلال کی کمائی سے جسٹ پیٹ کا نظام ممکن ہے, اگر زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو حرام رستے پر گامزن ہونا پڑتا ہے. اس پر آپ کیا سوچتے ہیں؟ نہیں, یہ بات بالکل غلط ہے. یہ بات اس لیے غلط ہے کہ کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ جو حلال کماتے ہیں وہ بھوکے مرتے ہیں. یہ کہیں بھی نہیں کہا گیا, یہ ذاتی فلسفہ ہے. دیکھو میری بات سنو, میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں. اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ صاحب نصاب پر. اچھا, صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس مال ہو. بالکل. تو جب اسلام میں سرے سے مال رکھنے کی گنجائش ہی نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ کیسے فرض ہے؟ اچھا, حج کس پر فرض ہے؟ صاحب استطاعت پہ. تو جب مال ہی نہیں جمع کر سکتا, ٹھیک ہے, جب اس نے بھوکا ہی مرنا ہے, کیونکہ مومن تو بھوکا ہوتا ہے, تو پھر جب مومن بھوکا ہوتا ہے تو پھر حج پہ کون جائے گا؟ کافر جائیں گے. سمجھ آ گئی بات کی؟ جی. تو اب یہ بات ہے اصل میں کہ ایسا نہیں ہے. دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی بہت سارے ایسے لوگ تھے جو مالدار تھے, وہ مومن بھی تھے. تو مومن بننے کا مطلب مر جانا نہیں ہے, مومن بننے کا مطلب بھوکے رہنا نہیں ہے, اور یہ ہرگز نہیں کہ جو حلال کھائیں گے وہ ہمیشہ بھوکے ہی مریں گے. اس لیے یہ بات یاد رکھیں
کہ آپ کو محنت کرنی ہے, آپ کو کوشش کرنی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو مال دے گا, آپ مال کے حقوق ادا کریں گے. اگر آپ کے پاس مال ہے آپ اس کی زکوٰۃ دیں گے, اگر آپ کے پاس مال ہے آپ حج کریں گے, آپ فطرانہ دیں گے, آپ عشر دیں گے, آپ مال کے دیگر صدقات نافلہ وقتاً فوقتاً ویسے بھی صدقے کرتے رہیں گے. کہیں کسی کو ضرورت ہوگی تو زکوٰۃ سے ہٹ کر بھی اس کی امداد کریں گے. تو گویا یہ جملہ بالکل غلط ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک جگہ پہ, تو آپ کو پتہ نہیں کہ وہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے عورتوں کے بڑھتے ہوئے حق مار کے خلاف بات کر دی. آپ نے فرمایا کہ زیادہ حق مار نہیں دینا چاہیے. تو ایک خاتون نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں مال دیتا ہے اور عمر ہمیں روکتے ہیں. اللہ تو ہمیں ڈھیروں ڈھیر مال دیتا ہے, یعنی حق مار کے طور پر. تو انہوں نے کہا کہ وہ کہاں پر؟ تو عورت نے پھر وہ قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کی جس میں یہ ہے کہ احداہن قنطارا, کہ اگر تم نے اپنی کسی زوجہ کو ڈھیروں ڈھیر مال دے دیا ہو تو پھر بھی اس سے واپس نہ لو. تو پھر حضرت عمر نے سوچا کہ واقعی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈھیروں ڈھیر مال دینے کو حق مار شمار کیا ہے. تو جب ڈھیروں ڈھیر مال دے سکتی عورت کو مل سکتا ہے تو وہاں پہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صدقت امرأۃ و خطا عمر, کہ عورت نے ٹھیک کہا اور عمر سے غلطی واقع ہوئی. تو آپ مجھے بتاؤ کہ جب آپ ڈھیر آپ کے پاس ہوگا نہیں تو ڈھیر دیں گے کیسے؟ تو اس لیے یہ بات بالکل درست نہیں ہے کہ اگر آپ حلال کمائیں گے تو آپ بھوکے مریں گے. ہرگز ایسا نہیں ہے. اگر آپ حلال کمائیں گے اللہ آپ کے حلال میں بعض اوقات اس طرح برکت دے گا کہ وہ تھوڑی آپ کے لیے کافی ہو جائے گی. مثلا میں مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ 20,000 روپیہ کماتے ہیں, گھر میں جاتے ہیں, کوئی بیمار نہیں ہوتا, گھر میں کوئی چیز خراب نہیں ہوتی, گھر میں آپ کا وہ پیسہ چوری نہیں ہوتا, تو وہ آپ کے لیے تھوڑا جو ہے زیادہ ہوگی. بالکل. بلال صاحب, ترکیہ شام زلزلہ جو بہت بڑا حادثہ ہے, بہت بڑا سانحہ ہے, جس میں ہزاروں قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا, دعا ہے رب محمد ان کے دکھوں کا مداوع کرے. بلال صاحب, یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ اسلام کا جو پرسپیکٹو ہے وہ تو یہی ہے کہ انسانی اعمال کی سزا آفات کی شکل میں, حادثات کی شکل میں اور اجتماعی ہلاکت کی شکل میں اللہ سبحانہ و تعالی مسلط کرتے ہیں. اور ویسے بھی کئی احادیث میں یہ بات آئی ہے کہ زلزلے کو آپ نے ایک عذاب کی علامت قرار دیا. قرآن پاک میں بھی مختلف قوموں پر بھی زلزلوں کے عذاب آئے. اس سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جو لوگ اس زلزلے میں چل بسے ہیں ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے, اور جو پریشان حال ہیں ان کی ہمیں بحیثیت مسلمان اور بلکہ ملکی سطح پر بھی ہمیں ان کی امداد کرنی چاہیے. اس میں ایک حدیث بڑی ہے میں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ اذا انزل اللہ بقوم عذابا اصاب العذاب من کان فیہم ثم بعثوا علی اعمالہم. فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب مسلط کرتے ہیں تو وہ عذاب سب لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. گناہگار, بے گناہ, چھوٹے بچے, بڑے بوڑھے, نیک بد, سارے اس کی لپیٹ میں آ جاتے. اس میں کوئی تمیز نہیں, اس میں کوئی تمیز نہیں تھی. اصحاب العذاب من کان فیہم, یعنی یہ عذاب پہنچ جاتا ہے ہر ایک کو کہ جو کوئی بھی اس علاقے میں رہ رہا ہوتا ہے. اور پھر فرمایا کہ ثم بعثوا علی اعمالہم, پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنے اعمال کے مطابق اٹھاتا ہے. اگر کوئی نیک تھا, مسجد کی طرف جا رہا تھا, زلزلے کی زد میں آ گیا تو وہ پھر اللہ کی بارگاہ میں نیک ہی ہوگا. اور اگر کوئی بدی کے اعمال میں تھا تو وہ اپنے اعمال کے ساتھ اٹھے گا. تو اس سلسلے میں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. اور اس میں مایوسی کا پہلو تو نہیں, دکھ تو ہے لیکن مایوسی نہیں, کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے. آپ نے مختلف شہداء کا ذکر کیا, اس میں آپ نے غریق کا ذکر کیا کہ جو جل جائے وہ بھی شہید ہے. وہ آپ نے مطعون کا ذکر کیا جو وبا کی زد میں آ جائے, طاعون زدہ ہے. آپ نے صاحب الحدمے کا ذکر کیا, یعنی وہ شخص کہ جو ملبے کے نیچے دب جائے یعنی زلزلہ میں, وہ بھی شہید ہے. یعنی یہ سارے تمام شہید ہیں. اور اسی طرح جو اپنی جان جانے آفرین کے سپرد کرتا ہے,
جس کو ہم شہید فی سبیل اللہ کہتے ہیں، جس کو ہم حقیقی شہید کہتے ہیں، وہ بھی شہید ہے. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم ان کی شہادت کے اجر کی امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کی بخشش کرے، مغفرت کرے، اور اس میں ہمیں توبہ و استغفار کرنا چاہیے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے. بے شک. اچھا بلال صاحب، جو میرا اگلا کویسچن ہے وہ ہمارے ایمان کو ڈیفائن کرتا ہے. اب دیکھیں، نیند، موت اور یقین. نیند کیا ہے؟ ہمارے ہوش و حواس کا عارضی طور پر معطل ہو جانا، جبکہ موت کیا ہے؟ موت ہمارے ہوش و حواس کا مکمل طور پر سلب ہو جانا ہے. اور یقین کیا ہے؟ جس بات کی تسلی دل سے ہو. اب دیکھیں، سونا بھی مرنے کی طرح ہے، لیکن انسان سونے سے کیوں نہیں ڈرتا؟ انسان سونے سے اس لیے نہیں ڈرتا کیونکہ اسے یقین ہے کہ ہوش میں آتے ہوئی، بیدار ہوتے ہی وہ اپنے ہوش و حواس میں آ جائے گا. بلال صاحب، یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کو اگر اس بات کا یقین ہو جائے کہ موت کے بعد وہ قیامت میں اٹھایا جائے گا، یہ بات کیسے پاسبل ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کو اس چیز کا یقین ہو جائے کہ یہ جو مرنا ہے یہ حقیقی یہاں پہ مرنا نہیں ہے، قیامت کے بعد کی بھی ایک زندگی ہے؟ بے شک یہ آپ کی بات درست ہے، کیونکہ نیند کو موت صغرا کہتے ہیں، اور نیند پر موت کا اطلاق قرآن میں بھی ہے، حدیث پاک میں بھی ہے. جی. یعنی نیند جو ہے وہ موت کا ایک ضمنی سا ایک حصہ ہے. بے شک. ٹھیک ہے. اور بلکہ آپ ایسے ہی سمجھ لیں کہ نیند جو ہے وہ موت کی فرع ہے، موت اصل ہے اور نیند فرع ہے. جی. یعنی اس کی ایک شاخ ہے. اگر نیند جڑ ہے تو اگر موت جڑ ہے تو نیند اس کی ایک شاخ ہے، اس کی ایک فرع ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو دعائیں ہم رات کو سوتے وقت پڑھتے ہیں، اس میں بھی یہی ہے کہ اللہم بسمک اموت و احیا، یا اللہ تیرے نام کے ساتھ میں مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں. یعنی موت سے مراد نیند ہے، اور زندہ ہونے سے مراد جاگنا ہے. بے شک. اور رہ گیا یہ سوال کہ اگر یہ یقین ہو جائے کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے قیامت کے دن اٹھنا ہے، تو پھر ہم مرنے کے لیے بھی تیار اسی طرح ہو جائیں جس طرح سونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور یہ امید ہوتی ہے کہ سونے کے بعد ہم نے جاگنا ہے. تو جن لوگوں کو یہ یقین تھا ان کے واقعات آج ہم پڑھتے ہیں. صحابہ کرام تھے، اہل بیت پاک تھے، اولیاء اللہ تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے. ان کے ایمان کی جو ان کے ایمان کے علو کا یہ عالم تھا کہ ان لوگوں کے سامنے موت جو تھی وہ ہنی من الاصل، جو شہد سے زیادہ میٹھی تھی. ان کے ہاں موت جو تھی وہ کڑوی نہیں تھی. موت انہوں نے جام شہادت نوش کیا تھا اور وہ کرتے تھے، اور وہ اس موت کو بالکل بھی عدم یا عدم محض نہیں سمجھتے تھے، بلکہ جس طرح کے ایک روایت نقل کی ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب مرکات میں، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ الموت جسر یصل الحبیب الی الحبیب، کہ موت جو ہے وہ ایک پل ہے جو ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے ملاتی ہے. تو جن لوگوں کو واقعی یہ یقین تھا ان کے لیے موت جو تھی وہ کوئی پریشانی کی چیز نہیں تھی. وہ خوشی سے موت کا جام جو تھا وہ نوش فرماتے تھے اور بالکل بھی ہچکچاتے تھے. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑے احسن طریقے کے ساتھ اس کو واضح کیا. اب میں اپنے اگلے سوال کی طرف چلتا ہوں کہ اردو ادب کی دو بہت بڑی شخصیات ان دنوں رخصت ہوئی، تو میں ایک امجد اسلام امجد اور دوسرے ضیاء محی الدین. میں چاہتا ہوں کہ آپ امجد اسلام امجد کی شاعری پر تبصرہ کریں. امجد اسلام امجد کو ہم زمانہ طالب علمی سے سنتے آ رہے ہیں. ان کی نظمیں پڑھتے آ رہے ہیں، ان کی غزلیں پڑھتے آ رہے ہیں، اور ان کا لٹریچر میں جو ان کا ایک خاص انداز ہے کہ جس انداز سے وہ اپنا معافی ضمیر لوگوں تک پہنچاتے ہیں وہ بڑے کمال کا تھا. ان کی کچھ نظمیں ہمیں یاد بھی تھی، ان کی غزلیں یاد تھیں. ایک بڑے کمال کی ہے کہ کہاں آ کے رکنے تھے راستے، کہاں موڑ تھا اسے بھول جا، وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ، جو نہیں ملا اسے بھول جا، وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئیں، دل بے خبر میری بات سن اسے بھول جا اسے بھول جا. تو یہ بڑا ان کا کمال کا انداز تھا. اور وفات سے چند دن پہلے وہ روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گنبد خضرا کی طرف متوجہ ہو کر، اور آپ اپنا روح جو تھا، اپنا چہرہ جو تھا وہ گنبد خضرا کی طرف کر کے انہوں نے بالمشافہ نبی کریم علیہ السلام کی مدح خوانی کی
اپنے الفاظ سے، اپنی لکھی ہوئی نعت اپنے ہی الفاظ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا. لیکن ابھی ان کی جو مفارقت تھی، ان کی جدائی جو تھی، ابھی ان کی جدائی کا زخم نہیں بھرا تھا. تو عالمی ادب بلکہ کہنا چاہیے، پاکستانی ادب نے، اور صرف اردو ادب نہیں، ایک بہت بڑی عالمی شخصیت ضیاء محی الدین، وہ بھی اس دنیا سے چل بسے. اور ان کا بھی ایک نام تھا، اور بلکہ وہ تو جس تحریر کو پڑھتے تھے اس تحریر کو زندگی بخشتے تھے، اور اس کے الفاظ میں ایک روح پونک دیتے تھے، اور ان کی روح سے وہ تحریر زندہ ہو جاتی. اور ایک مسیحا تھے وہ تحریر کے لیے، یعنی جس تحریر کو وہ ہاتھ لگاتے تھے وہ تحریر جو تھی وہ زندہ ہو جاتی تھی. اور بلکہ تحریر ہی نہیں، اس تحریر کا محرر، تحریر کرنے والا، اس میں بھی زندگی بخش دیتے. ماشاءاللہ ان کا انداز بیان ہی بہت اچھا تھا. ان کا انداز بیان بہت اچھا تھا اور کمال کا تھا. اور بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ انہیں اگر زندگی کچھ مہلت دیتی یا ان کی توجہ اس طرف مبذول کروائی جاتی تو وہ قرآن پاک کا اردو ترجمہ جو تھا وہ ریکارڈ کرواتے، کیونکہ ان کی الفاظ میں اتنی جاذبیت تھی، اتنا درد تھا کہ وہ الفاظ جو تھے وہ ان کی زبان سے نکلتے جاتے تھے اور سامع کے دل میں اترتے جاتے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی شخصیات کا، جنہوں نے علم و فن کی خدمت کی، جنہوں نے اردو ادب کی خدمت کی، جنہوں نے نظم اور نثر کی خدمت کی. ایک طرف امجد اسلام امجد تھے کہ جو پوئٹری کے ایک بے تاج بادشاہ تھے، اور انہوں نے نظم میں روح پھونک دی. اور دوسری طرف ضیاء محی الدین تھے جنہوں نے پروز میں، جنہوں نے نثر میں ایک روح پھونک دی. اور پھر ان شخصیات کا پے در پے چلے جانا اردو ادب کے لیے، اور بالخصوص اردو خواں طبقے کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے بہت بڑا لاس ہے. اور اس پر تو مجھے وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک وہ شعر بڑا یاد آتا ہے، کیونکہ انہوں نے بھی اس وقت، جس وقت ان کی زندگی میں ایک ہی ماہ کے وقفے میں تھوڑے سے چند ایک دن کے کم و بیش، جب مولانا شبلی نعمانی جب اس دنیا سے چل بسے، تو جب شبلی نعمانی اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کا بھی صدمہ جو تھا، وہ ابھی ان کے صدمے کا داغ جو تھا وہ بھی بھرا نہیں تھا. تو ان سے چند ہی دنوں کے بعد مولانا الطاف حسین حالی بھی اس دنیا سے چلے گئے. اب شبلی جن کی بڑا نام اردو ادب میں، سیرت نگاری میں، اسی طرح سوانح نگاری میں، مثلا سیرت نگاری میں ان کی کتاب سیرت النبی سے کون واقف ہے؟ بہت بڑا شاہکار ہے. ہاں جی بالکل. اور اسی طرح جو ان کی دوسری کتابیں جو بایوگرافیز ہیں، جو سوانح عمریز ہیں، ان میں الفاروق ہے جو سیدنا فاروق اعظم پر، سیرت النعمان ہے جو امام ابو حنیفہ پر، جو المامون ہے جو عباسی خلیفہ کے بارے میں لکھی، اسی طرح اور بھی بہت ساری ان کی کتابیں ہیں. تو وہ چل بسے تو ان کے چند دنوں کے بعد مقدمہ شعر و شاعری کے مصنف مولانا الطاف حسین حالی اس دنیا سے چل نکلے. تو ابھی ان کا زخم نہیں بھرا تھا کہ حالی بھی رخصت ہو گئے. تو اس پر علامہ اقبال نے بڑا ایک کمال کا شعر لکھا. تو وہ فرماتے ہیں کہ شبلی کو رو رہے تھے، شبلی کو رو رہے تھے ابھی اہل گلستان، شبلی کو رو رہے تھے ابھی اہل گلستان، حالی بھی ہو گئے سرے فردوس راہنورد، اکنو کرا دماغ کے پرسد ز باغبان، بل بل چے گفتو گل چے شنیدو سبا چے کت. کہتے ہیں کہ اب اتنا صدمہ ہے کہ کون پوچھے، کس سے پوچھے، کس کے پاس اس صدمے میں اتنی ہمت ہے، کس کا دماغ اتنا کام کر رہا ہے کہ بلبل نے کیا کہا. یعنی باغباں سے کون پوچھے کہ باغباں ایک صدمے سے نڈھال ہے کہ اس باغباں کہ جو باغ میں دو عظیم بلبلیں تھیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی. تو کہتا ہے کہ اقبال کہتے ہیں کہ اکنو کرا دماغ، کہ کس کے پاس اتنا دماغ ہے کہ پرسد باغباں، کہ کوئی مالی سے یہ پوچھ سکے، کیا پوچھے کہ بلبل چے گفت، کہ بلبل نے کیا کہا تھا.
گلچے شنید، پھول نے کیا سنا تھا، کیا بات ہے، وہ صبا چے کرد، اور پھر باد صبا نے کیا کیا تھا. تو گویا ایسی شخصیات کا اٹھ جانا ایک یقیناً ایک علم و ادب کے سانحے سے کم نہیں ہے، کیونکہ ان کے ذمے ایک زبان کی، اردو زبان کی، جو ہمارے آپس میں چیزیں کنوے کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، یہ اس کے خادم تھے، اور یقیناً جو خدمت ان کے ذمے تھی اس کو وہ آسان طریقے سے نبھا کر گئے. بالکل، بہت شکریہ. میرا آخری سوال جو ہے وہ آپ کی پرسنل لائف پر ہے، کیونکہ آپ کے علم اور ذوق کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سوال ہے کہ آپ کے مطالعے اور کتب بینی کا آغاز کیسے ہوا، اور وہ کون لوگ تھے جن کی سرپرستی میں آپ نے کتابوں کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کیا؟ اس میں کتب بینی کا آغاز تو میرا زمانہ میٹرک سے بھی پہلے ہو چکا تھا. جب میں تقریباً 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا تو اس وقت سے میں نے اپنی چھوٹی چھوٹی کتابیں خریدنا شروع کر دی تھی. لیکن پھر آہستہ آہستہ جب یہ شوق کتب بینی کا جنون تک پہنچ گیا تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عالم اسباب میں پھر مجھے ایسے لوگ پہنچائے جن کی صحبت نے مجھے علم کی طرف راغب کیا. ان میں ایک بڑا اہم اور بڑی عظیم شخصیت، اور جن کو میں علم و ادب میں قداور شخصیت کہتا ہوں، وہ شخصیت تھی سید محبوب شاہ کاظمی صاحب. سید محبوب شاہ کاظمی صاحب. جب میں اسلام آباد میں BSc کا طالب علم تھا تو وہاں پر میری ان سے ملاقات ہوئی، تو مجھے انہوں نے اپنی لائبریری میں بیٹھنے کا موقع دیا اور میرے لیے اپنے بام و در کھول دیے کہ میں جب چاہوں جس وقت چاہوں. آپ کو ایکسیس تھی؟ بالکل ایکسیس تھی، ہر کتاب میں وہاں سے لے سکتا تھا، پڑھ سکتا تھا. اور پھر وہ وقتاً فوقتاً مجھے اپنی کتابیں جو تھی وہ گفٹ کر دیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ بھائی تم ان کتابوں کو پڑھو، لے جاؤ. تو میں بہرحال کتابیں ان سے لے لیتا، کچھ پڑھ کے واپس کر دیتا، لیکن کچھ ان کے اصرار پر کتابیں اپنے پاس رکھ لیتا اور وہ پڑھتا. اور آج بھی ان کی کتابیں میرے پاس ہیں، اور آج بھی جب میں ان کی کتابیں دیکھتا ہوں تو ان کی کتابوں پر یقین کریں اتنے کمال کے حواشی، اتنے فٹ نوٹس لکھے ہوئے ہیں کہ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ ایک تحریر جس کو پڑھ کے ذہن میں کچھ التباس ہوتا ہے، ڈاؤٹس پیدا ہوتے ہیں، تو جیسے ہی اس کتاب کے خالی صفحے پر یا شروع میں یا کتاب کے نیچے یا حاشیے میں فٹ نوٹ پر جیسے ہی نظر پڑتی تو وہ اس مسئلے کا بڑے اپنے الفاظ میں چند لائنوں میں وہ اس مسئلے کو حل کر دیتے. تو ان کی شخصیت نے مجھ پر ایک گہرا اثر ڈالا. وہ یقیناً سید محبوب شاہ کاظمی صاحب، ان میں بہت زیادہ خصوصیات تھی، ان میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبیوں سے نوازا. ایک تو وہ بڑے غضب کے نصاب تھے، نصاب جو ماہرین نصب جن کو کہتے ہیں، یعنی جو نصب کو بڑی اچھی طرح جاننے والے تھے. اور انہوں نے اس دور میں سادات جو تھے ان کا شجرہ نصب متعین کیا. سادات کے شجرہ نصب جو تھے ان کو وہ بڑی بڑی خوبی اور بڑے آسان طریقے سے وہ شجرہ نصب کو جانتے تھے. دیکھیں نا آپ، ان کا تعلق بھی سادات سے، ان کا تعلق بھی سادات کے ساتھ تھا. انہوں نے خود اپنا شجرہ نصب جو تھا وہ بھی اس کو مرتب کیا. دیگر سادات کے شجرہ ہے نصب کس امام کے ساتھ ملتے ہیں، ائمہ اہل بیت میں کس امام تک فلاں سادات فیملی کا سلسلہ ہے نصب جو فیملی ٹری جاتا ہے، انہوں نے اس کو مہیا کیا. اس سلسلے میں ایک بہت بڑی خدمت ہے، جو بہت کمال کی خدمت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی دقیق، ایک آدمی کتابوں کا قاری ہو سکتا ہے، محدث ہو سکتا ہے، لیکن یہ فن جو نسب کا فن ہے اور بڑا محتاط فن، الحمدللہ اس زمانے میں وہ طاقت. اور پھر ان کی مجلس میں بیٹھتے تو ان کی محبت مجلس میں بیٹھ کر یقین کریں کہ اس طرح کا احساس ہوتا تھا جیسے انسان جاگتے میں خواب دیکھ رہا ہے، جاگتے میں خواب دیکھ رہا. اور پھر میں نے تو ان کا زیادہ زمانہ نہیں دیکھا، میری ان کے ساتھ 2 سال مجلسیں رہی، پھر کبھی نہ کبھی میں اسلام آباد جاتا تو ان سے ملتا. تو ان کے پاس ہر قسم کی کتاب تھی. اور پھر ایک جو اللہ نے ان کو ملکہ عطا فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ اس زمانے میں، جس زمانے میں وہ راول ٹاؤن میں، اسلام آباد راول ٹاؤن میں قیام پذیر تھے،
تو جہاں پر وہ سمجھتے کہ کسی جگہ پر کسی علمی مسئلے کی جو ہے وہاں پر کمزوری آ رہی ہے، وہ اسی مسئلے کو اجاگر کرتے ہیں ماشاءاللہ. اور یہی وجہ ہے کہ اپنی زندگی کے آخری 10 سالوں میں انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ان کے علاقے میں ناسبیت پھیل رہی، ان کے علاقے میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو چکے کہ جو اہل بیت کی محبت کو کم کرنا چاہتے ہیں، جن سے بغض رکھتے ہیں. جن سے بغض تو خیر میں نہیں کہنا چاہتا، لیکن کم از کم آپ یوں سمجھ لیں کہ جو اہل بیت کی محبت کو تشیع یا رفض سمجھتے تھے. اچھا. ٹھیک ہے. تو اس زمانے میں زندگی کے آخری 10 سالوں میں انہوں نے جا بجا شان اہل بیت کو اجاگر کیا. ماشاءاللہ کیا بات. وہ لوگوں کے پاس جاتے، انہیں پیمفلٹ دیتے، انہیں کتابیں دیتے، انہیں حضور علیہ السلام کی اہل بیت پاک کے شیریں چشمے سے سیراب کرواتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک اہم بات ہے نا، یہ علماء میں ہونی چاہیے. بالکل. دیکھو علماء کی یہ ایک ذمہ داری ہے کہ اگر وہ دیکھیں کہ مسئلہ توحید کمزور ہے تو وہاں پر مسئلہ توحید بیان کریں. بالکل. جہاں پہ دیکھیں کہ مسئلہ رسالت میں کچھ خرابیاں ہیں، کچھ لوگوں کے شان رسالت کو واضح کریں. جہاں پہ دیکھیں کہ شان صحابہ کا فقدان ہے وہاں پر شان صحابہ بیان کریں. اور جہاں پر دیکھیں کہ لوگ صحابہ کرام کو تو بڑی اچھی طرح مانتے ہیں لیکن ان کے دل اہل بیت پاک کی محبت سے یا خالی ہیں یا صاف نہیں، تو وہاں پر شان اہل بیت کو اجاگر کریں. اس کی مثال میں اس طرح دیتا ہوں کہ اگر ایک سمجھدار ڈاکٹر کی ہمیشہ یہ علامت ہوتی ہے کہ سمجھدار ڈاکٹر جب دیکھتا ہے کہ میرا مریض اس بیماری میں مبتلا ہے تو وہ اس چیز سے روکتا ہے کہ جو اس کے لیے خراب ہوتی ہے. مثال کے طور پر شوگر کے مریض کے پاس سمجھدار ڈاکٹر جو ہے وہ میٹھے کے فضائل نہیں بیان کرے کیونکہ وہ تو پہلے اس کا مریض ہے. بالکل میں نے شاہ صاحب کی زندگی میں یہ بات دیکھی کہ ایک طرف وہ محب اصحاب رسول تھے، دوسری طرف وہ محب اہل بیت نبی تھے، پھر خود سید بھی تھے، با عمل بھی تھے اور صاحب علم بھی تھے. اور انہوں نے کبھی بھی اپنے سادات ہونے کی بنا پر اپنی پہچان نہیں کروائی. ان کی پہچان سادات ہونا بعد میں تھی، اہل علم ہونا پہلے تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہمیشہ سے یہی شیوہ رہا. سبحان اللہ کیا بات ہے. بہت بہت شکریہ بلال صاحب، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا. ناظرین اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. اب میں اجازت چاہوں گا ایک چھوٹے سے پیغام کے ساتھ کہ اگر آپ کے کوئی بھی کویسچن ہے اس ویڈیو کے ریلیٹڈ، سب سے پہلے تو آپ اس ویڈیو کو البرہان اسلامک میڈیا پر ملاحظہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے کوئی بھی سوالات ہیں اس ویڈیو کے ریلیٹڈ تو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں آپ کے سوالات کو سیشن میں شامل کر لیا جائے گا. اب میں اجازت چاہتا ہوں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کے ساتھ یا ایک چھوٹی سی دعا کے ساتھ کہ ایک ایسا دروازہ بنے جس سے خیر داخل ہو. اگر آپ دروازہ نہیں بن سکتے تو ایک ایسی کھڑکی بنے جس سے روشنی داخل ہو. اگر آپ کھڑکی نہیں بن سکتے تو ایک ایسی دیوار بنے جو گرتے ہوں کو تھام لے، جو ان کا سہارا بنے. کیونکہ مخلوق خدا سے محبت ہی اللہ سے محبت ہے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.